بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ درود پڑھے محمد عالم کو۔ حضرات سامعین، سادات و غیر سادات، خوش نصیب ہیں وہ انسان جو اپنی زندگی بسر کرتے ہیں رسول اور آل رسول کی ذکر میں۔ ایک آیت کے میں نے 2 جملے پڑھے ہیں کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے۔ سورۃ نساء کی آیت میں نے آپ کو تلاوت کی ہے، آیت کا نمبر ہے 58 ارشاد خداوندی ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے وارث ہیں۔ امانتوں کو خدا تمہیں حکم دے رہا ہے، خدا تمہیں حکم دے رہا ہے کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے وارث ہیں، جو امانتوں کے اہل ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب انسانوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ۔ آئیے آج میرا 1 گھنٹے کا 55 منٹ کا موضوع ہے عدل۔ اگر عدل سمجھ میں آ جاتا تو علی سمجھ میں آ جاتا۔ یہ سارا جھگڑا عدل کا ہے۔ 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں یہی فرق ہے۔ 72 کے اصول دین ہیں 3: توحید، نبوت، قیامت۔ یہ 72 کے اصول دین ہیں، کتنے؟ 3۔ 72 کے اصول دین ہیں 3: توحید، نبوت، قیامت۔ اور ایک فرقہ ہے وہ ہے جعفری، جس کے اصول دین ہیں 5: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ 72 کے اصول دین 3 اور ہمارے اصول دین 5، تو پتا چلا 72 میں شیعہ میں فرق ہے 5 اور 3 کا۔ نعرہ حیدری! اگر عدل سمجھ میں آ جاتا، خدا نے فرمایا میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے اہل ہیں، اور جب تم انسانوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ۔ دیکھو انسان کی بنیادی عدل ہے۔ دیکھیں آپ میرے مزاج سے بھی واقف ہیں، میری تقریر ذرا مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کے ذہن مجھے درکار ہے، اور انشاءاللہ آپ سارے سمجھیں گے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ انفطار میں یا ایھا الانسان ما غرک برب الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان، تجھے کس نے بہکایا ہے؟ تو تکبر کیوں کرتا ہے؟ اپنے پروردگار سے تکبر کرتا ہے۔ وہ تمہارا پروردگار جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا تصفیہ کیا، فعدلک، اور تجھے عدل کے ساتھ بنایا۔ انسان کی خلقت عدل پر،
میں بزرگوں سے نہیں کہوں گا، میں اپنے نوجوانوں کو خاص کر کے کہوں گا تاکہ مجھ سے بات کریں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اے انسان میں تجھے عدل کے ساتھ بنایا۔ یہ عدل ہے کیا؟ عدل کی معنی کیا؟ انسان کی خلقت ہی عدل کے بعد۔ ارے تمہاری خلقت ہے عدل پر، تو تم نے عدل کو کیوں نکالا؟ پتا چلا تمہاری خلقت کا قصور ہے۔ اگر تمہاری خلقت صحیح ہوتی، تمہاری خلقت میں کوئی عیب نہ ہوتا، تو پھر تو عدل کو نہ چھوڑ۔ عدل کی معنی کیا؟ عدل کی معنی کیا؟ میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا، یہ نظر بلاغہ کے الفاظ ہے، میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا مولا عدل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے قابل ہو اس کو وہاں رکھنا عدل ہے۔ جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے قابل ہو اس کو وہاں رکھنا عدل ہے۔ اب عدل کی ضد ہے ظلم، تو مولا پھر ظلم کسے کہتے ہیں؟ آپ نے میں کہا دیا، میں نہیں سمجھا۔ عدل یہ ہے کہ جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائق ہو اس کو وہاں رکھنا عدل ہے۔ اب ظلم یہ ہوگا کہ جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائق نہ ہو اس کو وہاں بٹھانا ظلم ہے، اس کو وہاں بٹھانا، میرے خاموش، اس کو وہاں بٹھانا ظلم ہے۔ اب یہ ٹوپی لائق ہے سر کی، خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے کہ میں وہ خطیب ہوں جو پوری دنیا میں یکساں جو ہے میں مشہور بھی ہوں اور ساری دنیا میری عزت کرتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے۔ آج میں آیا، لیکن میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے جوتوں کو رکھا سر پر، ٹوپی کو رکھا پاؤں پر۔ آپ کیا کہیں گے بھائی عبدالحق تو اچھا بھلا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ ارے میں نے قصور کو ڈھک دیا، کیونکہ جو چیز جس جگہ پہ رکھنے کے لائق تھی اس کو میں نے وہیں نہیں رکھا۔ جوت قابل ہے پاؤں کے، بوٹ پاؤں ہے قابل کے، ٹوپی قابل ہے سر کے، میں نے ٹوپی کو رکھا پاؤں پر، جوتوں کو رکھا سر پر۔ اب میں ہو گیا ظالم۔ جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائق ہو اس کو وہاں رکھنا عدل ہے، اس کو وہاں رکھنا عدل ہے۔ اب جس جگہ کے رسول لائق ہے، جس جگہ آئے کہتا ہوں قرآن جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے ارشاد ہو رہا ہے قرآن میں، سب سے پہلے ارشاد ہو رہا ہے قرآن حکیم میں، علم یجد کا یتیمن فاوا، علم یجد کا، پھر سنے ترجمہ، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے وارث ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، آج جب انسانوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ۔ اب ترجمہ کیا ہے؟ علم یجد کا یتیمن فاوا، کیا ترجمہ ہے؟ ترجمہ مسلمان یہ کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کو پناہ دی۔ غلط، یتیم کی معنی یہ چیز نہیں ہے جو ہماری نظر میں ہے۔ یتیم کی معنی ہے بے بہا موتی، بے بہا امانت، بے مثل امانت۔ میرے حبیب آپ میرے نزدیک بے انتہا قیمتی امانت تھی، میں نے تجھے پناہ دی۔ پتا چلا اللہ کی نظر میں رسول سب سے زیادہ قیمتی امانت، رسول ہے خدا کی امانت۔ دیکھیں یہی فرق ہے، میں نے کہا آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں 6 سال سے پڑھ رہا ہوں، پھر اس کو سمجھے کہ اللہ لم یجد یتیما فاوا، میرے حبیب آپ میری بے مثل امانت تھے، آپ میری بے مثل امانت تھے، پھر میں نے آپ کو سنبھالا، میں نے آپ کو پناہ دی۔ پتا چلا خدا کی نظر میں بے انتہا مثل امانت ہے رسول۔ اب اللہ فرماتا کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے پاس ہے۔ خدا کے پاس بے مثل امانت ہے رسول۔ اللہ نے کائنات کو دیکھا، یہ امانت میں کس کے حوالے کروں؟
وہ خاموش میرے بزرگوں. ارے اللہ نے جب کائنات کو دیکھا تو ابو طالب سے زیادہ کوئی واس نظر ہی نہیں آیا. کیسے نہیں؟ دونوں ہاتھ جوڑ کے نعرہ حیدری. زبان سے بات کرنے دو تو نعرہ حیدری. اللہ کے نزدیک اگر کوئی امانت تھی تو وہ تھا میرا رسول. اللہ نے کائنات کو دیکھا کہ اس کا اہل کون ہے تو اللہ کو ابو طالب سے زیادہ کوئی امیر نظر ہی نہیں آیا, کوئی واس نظر ہی نہیں آیا. ارے مسلمان کہتے ہیں بخاری شریف میں ایک ہی روایت ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب دنیا سے جا رہا تھا تو رسول نے کان نہیں کہا. تو کہیں کان میں کیا کان نہیں کہہ رہا تھا کلمہ پڑھو. ہاں مسلمانوں کو کان کی بات سمجھ آ گئی. یہ ہے آپ نوجوانوں کی کمزوری. ارے افسوس ہے کہ رسول نے کان میں ابو طالب کو کہا, آستہ کان میں کہا کہ چچا کلمہ پڑھو. افسوس تو اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کو کان کی بات سمجھ میں آ گئی اور جو خطیب نے اعلان کیا تھا وہ سمجھ نہیں آیا. نعرہ حیدری. آپ کو ممبر سے آگے بیٹھے تو کوئی نہیں. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. اللہ کی امانت, اللہ کی امانت. اللہ کا آئے چڑھتا عدل پر گفتگو ہو رہی ہے اور مجھے جلدی جلدی بھی ارشاد ہو رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ نساء میں. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ نساء میں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اگر تم چاہتے ہو تمہیں عورتیں اچھی لگتی ہیں تو نکاح کرو. 2 2 3 3 4 4. یعنی اللہ اجازت دے رہا ہے کہ اگر تم نکاح کرتے ہو تو کرو 2 2 3 3 4 4. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. لیکن اگر تم عدل نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہے. تم عدل نہ کر سکو, چاروں میں عدل نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہے. نہیں گھبرانا. مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. نکاح کرو 2 2 3 3 4 4. لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ میں عدل نہیں کہہ سکوں گا تو ایک ہی کافی ہے. ایک یعنی عدل نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہے. خدا کو کتنا شان دکھانا تھا. جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی رسول نے دوسری شادی نہیں. آج جب تک جناب فاطمہ زندہ رہی علی نے دوسری شادی نہیں کی کیونکہ عدل کی معنی ہے برابری. عدل کی معنی ہے برابری. اگر خدیجہ کے ساتھ دوسری شادی کرتا تو وہ ہوتی جناب خدیجہ جیسی اور فاطمہ کے ساتھ علی شادی دوسری کرتا تو ہو جاتی فاطمہ جیسی. اللہ نے فرمایا میرے کائنات میں کوئی خدیجہ جیسی ہے اور یہ کائنات میں فاطمہ جیسی. نعرہ حیدری. اللہ نے دنیا کو بتایا کہ کائنات میں نہ کوئی عورت خدیجہ جیسی ہے اور نہ کائنات میں کوئی عورت فاطمہ جیسی ہے. میرے مولا علی کو اللہ نے 2 فضیلتیں ایسی دی. ایک بات جو شیعہ سارے مسلمانوں کے لیے تقریر ہے میری, میں شیعوں کو خاص کریں ایک بات یاد رکھیں کہ ہم نے کبھی علی کو رسول سے افضل نہیں سمجھا.
ہم تو دنیا کو بتاتے ہیں جب علی کا یہ مقام ہے تو رسول کا کیا مقام؟ دیکھیں دو نشانیاں، دو صفتیں اللہ نے علی کو ایسی دی ہیں جو کائنات میں کسی نبی کو نہیں۔ کائنات میں بنت سے قرآن بطول ہے دور سے بنت سے قرآن، کیونکہ میری تقریر ہے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے۔ کائنات میں بنت سے قرآن بطول ہے اور دوسری فضیلت نوجوانوں بزرگوں سے نہیں، مجھ سے بات کر نوجوان جو میں نوجوان دیکھیں جہاں میں آ جائے۔ دوسری پہلی فضیلت میرے مولا علی کے سوا کسی کے گھر میں بطول بیوی نہیں۔ اور دوسرا جو مقام ہے میرے مولا علی کو کہ اللہ نے آدم سے لے کر رسول تک کسی نبی پر اپنا نام نہیں رکھا۔ جتنے بھی اللہ کے نام ہوں اللہ نے کسی نبی پر نہیں رکھے۔ اگر اپنا نام علی رکھا تو سب میرے مولا علی پر، اپنا نام رکھا علی تو صرف علی پر۔ تو دو فضیلتوں میں جب کائنات علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو عدل کا تقاضا یہی ہے کہ جو جہاں ہے اس کو وہاں رکھا۔ نعرہ حیدری، گھبرائیں نہیں، آئیے پھر کرتا ہوں قرآن کو۔ جہاں میں بڑا مزہ آئے انشاءاللہ، اگر یہ میرے جو 3-4 آیت میں بڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے سمجھا بڑا مزہ آئے گا ارشاد۔ گھڑی کو نہ دیکھیں، گھڑی کا میں قائل ہی نہیں، یہ گھڑیاں ہماری بنائی گئی، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جو خدا کے بنائے۔ دیکھیں جہاں میری آواز جا رہی ہے، جہاں میری آواز جا رہی ہے، ویسے گھڑی ہے تو شیعہ، گھڑی ہے تو شیعہ، گھڑی شیعہ ہے نا، گھڑی شیعہ ہے، اس میں 12 عدد ہے، 5 کا فاصلہ ہے، 3 کانٹے ہیں۔ 12 عدد ہے، 5 کا فاصلہ ہے، 3 کانٹے ہیں۔ 3 کا کام ہے کبھی 5 کے دروازے پر آنا، کبھی 12 کے دروازے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یہ گھڑی جو ہے یہ بھی کسی شیعہ کی بنائی ہوئی ہے۔ ارے تم تو شیعوں سے نفرت کرتے ہو، گھڑی کو پھینک دو، کیونکہ گھڑی میں ہے 12 عدد، 5 کا فاصلہ، 3 کانٹے۔ اور 3 کا کام کیا ہے؟ کبھی 5 کے دروازے پر آنا، کبھی 12 کے دروازے پر۔ 5 اور 12 3 کے دروازے پر نہیں جاتے۔ اگر تمہیں بھی اپنی خلقت صحیح رکھنی ہے، اگر یہ کانٹے 5 اور 12 کے دروازے بنے گئے، میری گھڑی غلط ہو گئی، میری گھڑی غلط ہو، کیا ہوا بھائی؟ اسی لیے یہ 3 کانٹے جو ہیں نہ 5 کے دروازے پر جاتے ہیں نہ 12 کے دروازے پر جاتے ہیں۔ تو پھر بھی تمہیں اگر 3 5 اور 12 کے دروازے پر نہ جائے تو گھڑی غلط، اگر تمہیں 5 اور دروازے پر نہیں جائے گا تمہاری خلقت غلط ہے۔ نعرہ حیدری۔ بے خبر آپ کو نہیں گئے؟ جہاں میری آواز آ رہی ہے آئے کہتا ہوں پھر قرآن سے، بے خبر آپ کو نہیں گئے؟ آئے کہتا ہوں پھر قرآن سے۔ یہ الفاظ ہیں صورتیں، لیکن تمام آیتیں غور سے سنو۔ قرآن خود نتیجہ دے رہا ہے۔ سورت آل عمران کیا بڑھ رہا ہے؟ قرآن خود نتیجہ دے رہا ہے، قرآن خود نتیجہ دے رہا ہے۔ قرآن سورت آل عمران ارشاد ہو رہا ہے، اور یہ آیتیں ہیں جنگ احد کے بارے میں۔ جنگ احد کے بارے میں ایسا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اے میرے رسول، میں اللہ مومن کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ احد کیوں ہوئی،
میں اللہ بتانا چاہتا ہوں. آگے چلوں گا ہی نہیں. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. میں اللہ مومن کو نہیں چھوڑوں گا جب تک ان کو یہ نہ بتاؤں کہ یہ جنگیں اردو کیوں ہوئی تھی. یہ جنگوں جو چیزیں حتی یمیز الخبیث من الطیب, تاکہ میں اللہ کائنہ مومنین کو بتاؤں کہ کون ہے جو رسول کی مدد کر کے مومن بنتا ہے, کون ہے جو رسول کی مدد کر کے طیب بنتا ہے, اور کون ہے جو بھاگ کر خبیث بنتا ہے. حتی یمیز الخبیث من الطیب. میں نے یہ جنگ حضور سے لے کروائی تاکہ مجھے بتانا تھا مومن کو کہ کون ہے جو میدان جنگ میں ٹھہر کر طیب بنتا ہے اور کون ہے جو بھاگ کر خبیث بنتا ہے. اتنا تو آپ نے بتایا کہ جو بھی رسول کو چھوڑ کر بھاگا وہ ہے خبیث. اتنا تو قرآن نے بتایا کہ جنگ احد میں جس نے بھی رسول کو چھوڑا وہ ہے خبیث. جس نے بھی چھوڑا. اور میرے بھائی سیدھا بیٹھے, نوجوان ہے اب سیدھا ہو کر بیٹھ. نعرہ ہے یہی. اتنا تو قرآن سے پتا چلا کہ جس نے بھی رسول کو جنگ احد میں چھوڑا وہ ہے خبیث, وہ ہے خبیث, وہ ہے خبیث. اب جب رسول نے بلایا بھاگنے والوں کو بلایا, اور جب آج توجہ آج چل رہی ہے تو آپ بلایا کیوں بھاگے تھے. کہا یا رسول اللہ یار بیٹے میرے نعرہ حیدری. یا رسول اللہ کیوں بھاگے تھے, رسول صحابہ کیوں بھاگے تھے. نعرہ حیدری. رسول کچھ نہیں ہوگا, بیٹے کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. ما کان اللہ, میں تمہیں دو تین جملے بنے دو. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. پتا چلا جو بھی جنگ احد میں رسول کو چھوڑ کر بھاگ گیا وہ ہے خبیث. اب مجھے پتا نہیں کہ کون بھاگا تھا, یہ جا کر ملاؤں سے پوچھو. بھاگنا ہمارا ہے نہیں. اب جو آیت مسلسل کر رہے اب خدا کی آواز آئی. رسول نے بولا صاحب کیوں بھاگے تھے. یاد نہ ہمارا قصور نہیں تھا. ہم نے آواز سنی تھی قد قتل محمد رسول اللہ. ہم نے آواز سنی تھی کہ رسول قتل ہو گئے. ہم نے آواز سنی تھی. توجہ, قد قتل محمد رسول اللہ. ہم نے آواز سنی تھی. کیوں بھاگے تھے؟ ہم نے آواز سنی تھی کہ رسول قتل ہو گیا. تو رسول اللہ تمہیں کیا سمجھا تھا؟ ہم نے تو سمجھا تھا یہ جبرائیل کی آواز ہے. جبرائیل کی آواز نہیں تھی, یہ شیطان کی تھی. یہ شیطان بھی پتا چلا. ارے جو شیطان جبرائیل کی آواز نہیں سمجھتا وہ محمد کے بعد نبی کیسے ہوگا؟ نعرہ حیدری. جب یہ کہنا تھا آواز دو نعرہ حیدری, اور جب یہ کہا اللہ کا لا تعتذروا, بہانے مت بناؤ. یہ بہانے مت بناؤ. یہ قرآن ہے, حدیث نہیں. تم جو بھاگے تھے پر یہ نہیں, لا تعتذروا, بہانے مت بناؤ. بہانے عجیب ہے. قبلہ یاد کر کر میں چلا جاؤں تو قیامت تک کوئی ماقلا مجھے جواب نہیں دے سکتا. لا تعتذروا اللہ صحابی پر بہانے مت بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم, تم ایمان آنے کے بعد کافر ہو گئے. پتا چلا جو جگہ سے بھاگا وہ خبیث بھی ہے اور کافر ہو گیا. اب جو کافروں کو مانے
حیدر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ابھی میرا نتیجہ نہیں دیا، ابھی نتیجہ نہیں آیا، ابھی نتیجہ نہیں آیا۔ قرآن میں نے یہاں تک پڑھا، یہاں تک میں نے پڑھا لا تدرو لا تعتذرو، صحابوں بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان آنے کے بعد کافر ہو گئے۔ پتا چلا جو بھی جنگے اس سے بھاگا وہ کافر بھی ہو گیا اور خبیث بھی ہو گیا۔ ولا تتبدل الخبیث بالطیب، اور دیکھو طیب کی جگہ پر خبیث کو مت بٹھاؤ، طیب کی جگہ پر خبیث کو مت بٹھاؤ، یا تو اپنوں کو طیب ثابت کرو، اور اگر خبیث ہے تو رسول کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے۔ نعرہ حیدری، توجہ جہاں جہاں میں بھائی کھڑا دے میں بھائی، آپ ہاتھ کو نیچے رکھیں، آپ زندگی حاصل کر رہے ہیں، یہ ان کا ذکر ہے جو زندگی ہے۔ ہاں ہم مردہ کو مانتے ہی نہیں، ارے ہم کلمہ پڑھتے ہیں زندہ کا، ہم نعرہ لگاتے ہیں زندہ کا، ہم مدد مانگتے ہیں زندہ سے، ارے ہم کلمہ پڑھتے ہیں زندہ کا۔ نعرہ حیدری، عدل پر بات ہو رہی، عدل پر بات، ارشاد ہو رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے۔ سورۃ کہف میں انشاءاللہ جب میں پڑھوں گا تو جو میرے بزرگ ہیں ان کو یاد ہوگی۔ اللہ عدل کا قائل ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِبِ الْوَسِيلِ، اور مومنین کا کتا، مومنین کا کتا۔ پھر دل میں لیں عدل کسے کہتے ہیں؟ جو چیز جس جگہ کے لائق ہے اس کو وہاں رکھنا عدل، الٹا ظلم ہے۔ اب وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِبِ الْوَسِيلِ، اور اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا، مومنین کا کتا، کتا بے باس نہیں، مومنین کا کتا اپنی دونوں باہیں پھیلائے ہوئے دروازے پر بیٹھا ہے، بیٹھا ہے، بیٹھا تھا نہیں، بیٹھا ہے، ابھی بھی بیٹھا ہے۔ نوجوانوں خیال کرمت کا، آپ گھبرائیں نہیں، گھبرانے کوئی بات نہیں، گھبرانے کوئی بات نہیں۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِبِ الْوَسِيلِ، اور مومنین کا کتا، مومنین کا کتا اپنی دونوں باہیں پھیلائے ہوئے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ کسی ملا سے پوچھو کتا ابھی تک زندہ ہے؟ ارے مسلمان ماننے پر آئے تو کتے کبھی زندہ مانے، ارے مسلمان ماننے پر آئے تو کتے کبھی زندہ مانے، اور نہ ماننے پر آئے تو بارے باپ کو بھی نہیں مانتے۔ مومنین کا ہوتا، 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 مومنین کا ہوتا اپنی دونوں باہیں پھیلائے ہوئے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ تمام مسلمان 73 کے متفق ہے کہ یہ کتا جنت میں جائے گا، یہ کتا جنت میں جائے گا۔ یا اللہ، کتے کا کام کوئی، اللہ نے کہا عبد الحکیم ہے کتا، عدل کا قائل ہے، یہ وہاں بیٹھا ہوا ہے جہاں کو بیٹھنا چاہیے تھا، یہ دروازے پر بیٹھا ہے، مومن کے ساتھ نہیں۔ حکم آپ کے حیران سننے پر، ارے کتا عادل تھا، جو جگہ تھی وہاں بیٹھا، کتے کی جگہ بیٹھنا ہے دروازے پر۔ اللہ نے کہا
لیکن یہ کتا عدل کا قائل ہے، مومن کے ساتھ نہیں بیٹھا، ساتھ نہیں بیٹھا، مجھے ساتھ نہیں بیٹھا۔ اللہ بھائی عدل کا قائل ہے اس لیے جنتی ہے۔ ارے کتے میں عدل آ گیا، کوئی عمل نہیں کیا، اللہ کو جنت ہے۔ خدا جانے ان کا حشر کیا ہوگا جو ممبر پر بیٹھ گئے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ دیکھیں دو تین بار میں جلدی میں کر رہا ہوں، جلدی جلدی، کیونکہ ابھی میرے پاس بھی بیٹھ والے جہاں میں جب پونا گھنٹہ پڑھوں، میں پونا گھنٹہ پڑھوں گا، جہاں پہلے پونا، مجھے میرا ٹائم تو جتنا میں پڑھ سکتا تھا، لیکن آپ زحمت کو ختم کر دیں۔ آئیے پھر عدل کی بات کرو، عدل کی بات کرو، عدل کی۔ گھبرا تو نہیں ہے؟ کوئی بات میں نے کتاب سے نہیں کی، کتاب سے قرآن ارشاد ہو رہا ہے سورۃ النساء میں، آیت نمبر ہے 133 133، سورۃ النساء آیت نمبر 133 133، آیت نمبر ہے 133 سورۃ النساء۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان لانے والے، جب گواہی دو تو عدل کے ساتھ، جب گواہی دو تو عدل کے ساتھ۔ وہ گواہی چاہے اپنے کے لیے دو، اپنے کے لیے، اپنے کے لیے۔ کتنا بڑا جملہ ہے! اگر یہ جملہ آج میرا تم کھا گئے تو پھر میں کبھی کو کہوں گا کہ آئندہ کی تکلیف نہ دے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان لانے والے، جب بھی گواہی دو تو عدل کے ساتھ۔ وہ گواہی چاہے اپنے لیے دو، چاہے والدین کے لیے دو، چاہے اقربا کے لیے دو۔ اگر تم عادل ہو تو پتا چلا اگر آدمی عادل ہے تو اپنے لیے بھی گواہی دے سکتا ہے، والدین کے لیے بھی دے سکتا ہے۔ کہاں میری روح کھڑی ہے؟ آپ کو وہاں اگر انسان عادل ہے تو اپنی بھی گواہی دے سکتا ہے، ماں باپ کی گواہی دے سکتا ہے، قریبوں کی گواہی دے سکتا ہے۔ اب جو صدق میں فاطمہ کو باصر گواہ لائے اور فاطمہ حسن حسین پیش کرے اور بچوں کی گواہی نہ مانے، سمجھنا ایسا تک کوئی بنا میں تھا ہی نہیں۔ نعرہ حیدری! دیکھو دیکھ رہا تو نہیں ہے؟ دو آیتیں سن۔ اب عادل کا ضد ہے ظالم، عادل کا ضد ہے ظالم۔ توجہ جہاں جہاں بھی آ جائے، اب عادل کا ضد ہے ظالم۔ بھئی قرآن میں ارشاد خداوندی ہے سورۃ اعراف میں، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ۔ کیوں؟ عمل بھی دور بڑھے محمد علی، مل کر دور بڑھے محمد علی، مل کر دور بڑھے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ یونس میں، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط۔ میں اللہ قیامت کے دن ان مومنین کو جزا دوں گا جن کے عمل میں عدل ہوگا، جن کے عمل میں عدل ہوگا۔ یعنی عمل میں عدل نہیں ہے تو پھر عمل کی کوئی جگہ نہیں۔ عمل میں عدل، عمل میں عدل، عمل میں عدل۔ ہزاروں کا تعداد رکھے ہوئے اور نوجوان بھی سے ہاں نہیں کرتے، نوجوان بھی سے ملا ہاں ہاں نہیں کرتے۔ لے یجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط۔ میں اللہ ان مومنین کو کہاں جلا دوں گا جن کے اعمال صالح عدل ہوگا، عدل، نماز میں عدل، روزے میں عدل، حج میں عدل۔ حج میں پتا چلا کہ عدل نہیں ہے تو نمازیں بیکار۔ ارے سب سے بڑا عدل تھا شیطان، یہ شیطان کی اتنی عبادتیں رائے گان کیوں گئی؟ کیونکہ
اللہ کے عدل کا انکار کیا تھا. پتا چلا جس کے عمل میں عدل نہیں، اتنی بھی عبادتیں کرے، ان کی عبادت کا وہی حال ہوگا جو شیطان کی عبادت کو. اب اللہ فرما رہا ہے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا. اللہ جس قیامت کے دن میں نا میزان یہ عدل کی میزان، میں نا میزان لگاؤں گا، اور جس کی میزان کا پلڑا بھاری وہ جنت میں، اور جس کی میزان کا پلڑا ہلکا وہ جہنم میں. میزان لگے گی، میزان ترازو یہ عدل کا ترازو ہے. میں آگے چلوں گا نہیں، مگر مشکل تو میرا ہے کہیں. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم. جن کے ترازو کا پلڑا بھاری وہ جنتی، جن کے پلڑا اوپر وہ جہنمی. آپ نے ترازو دیکھا ہے بھائی چاول تو پانچ کو چاول تو نہیں، ادھر کانٹا مڑا ابھی پتا چلتا ہے کہ انسان کے سامان کا پتا چلتا ہے ترازو کے کانٹے سے. جہاں کانٹا مڑے، جہاں کانٹا جھکے وہ ہے سامان بھاری. اور مسلمانوں خدا کے لیے بتاؤ یہ ترازو کون ہے، یہ کانٹا کون ہے؟ مسلمانوں کا سب سے بڑا مفتی اعظم حافظ مسلمان کہتا ہے جب صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ ترازو کون ہوگا، یہ کانٹا کون ہوگا؟ انا میزان لمل وہ علی لسانہ، میں ہوں گا ترازو، علی ہوگا کانٹا. جہاں کانٹا وہ جنتی. پتا چلا جہاں علی جن کے اعمال میں علی ہوگا وہ ہوگا جنتی. دونوں ہاتھ میں کہیں نعرہ حیدری. دیکھیں جہاں میں آواز جا رہی، میں نے کہا آج کا ذکر ہے ظالم، ارشاد ہو رہا ہے. آپ اس کو ثابت کر دیں، ارشاد ہو رہا ہے سورت محمد کی پہلی آیت، سورت محمد کی پہلی آیت. الذین کفروا، وہ کافر ہو گئے. پہلے مومن تھے پھر کافر ہو گئے. یا اللہ پہلے تو مومن تھے، یہ بعد میں کافر کیوں بنے؟ آدم صدو عن سبیل اللہ، یہ انسانوں کو میری سبیل سے روکتے تھے، یہ انسانوں کو میری سبیل سے روکتے تھے. اضل اعمالہم، میں نے تمام اعمال کو رائے بنا دیا. قصور کون سا کیا؟ یہ انسانوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے تھے، وہ کافر ہو گئے. پتا چلا جو بھی کسی مذہب کا مولوی بھی انسان کو اللہ کے سبیل سے روکے وہ کافر ہو گیا. یہ ہے سماج کی کمزوری، یہ ہے سماج کی کمزوری. میں بزرگوں کو نہیں کہوں گا، پھر نہ جاؤ الذین کفروا، وہ کافر ہو گئے. فصدوا عن سبیل اللہ، کیونکہ انہوں نے انسان کو اللہ کے سبیل سے روکا. اضل اعمالہم، میں ان کے تمام اعمال کو رائے گان بنا دیا. میں نے ان کے تمام اعمال کو رائے گان بنا دیا. کافر بنے کیونکہ سبیل سے روکا. یہ سبیل ہے کیا؟ یہ سبیل ہے کیا؟ یہ بھی حافظ سلیمان لکھا. تو جناب جابر نے ہمارے 5 امام سے پوچھا مولا ما سبیل اللہ، یہ اللہ کی سبیل کیا ہے؟ 5 امام سے کہا مولا اللہ کی سبیل کیا ہے؟ مانا سبیل اللہ ہے وہ علی، سبیل ہے میرے دادا علی، سبیل ہے میرے دادا علی. ارے جو علی کہنے سے روکے، کوئی شیعہ ہو یا سنی ملا، جو نعرہ حیدری، جو بھی کسی مذہب کا ملا ہو،
پہلے تو جو میں لفظ کہا گیا عرب نے میری غلط سے تھی کہ شیعہ ہوگا تو علی علی کرنے سے کبھی روکے گئے نہیں. اب ارشاد ہو رہا ہے سورۃ اعراف میں فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. قیامت کے دن مؤذن آذان دے گا اور آذان یہ دے گا کہ آج ظالموں پر خدا کی لعنت ہے. قیامت میں آذان آئے گی, قیامت میں آذان آئے گی اور مؤذن کیا کہے گا ان لعنت اللہ علی الظالمین. آج ظالموں پر خدا کی لعنت ہے, آج ظالموں پر خدا کی لعنت ہے. قیامت میں آذان آئے گی, وہ بھی لعنت کی. مسلمانوں تم تو کہتے تھے یہ لعنت گالیاں ہیں. آج آذان آ رہی ہے وہ بھی لعنت کی. اور وہ کہے گا کہ آج ظالموں پر, ظلم کا ضد ہے عدل, عدل کا ضد ہے ظلم, عادل کا ضد ہے ظالم. پتا چلا یہ ظالم وہ ہوں گے جن نے عدل کا انکار کیا ہوگا. یہ کہتے کیا تھے آپ مؤذن کہے گا قیامت میں کہ آج ظالموں پر خدا کی لعنت ہے. پتا چلا لعنت کرنا یہ خدا کی سنت ہے. ظالموں پر لعنت کرا. ظالم وہ نہیں جو کسی کو مارے, ظالم وہ ہے جو عدل کا انکار کرے, جو عدل کا انکار کرے. لعنت اللہ علی الظالمین. وہ مؤذن کہے گا آذان دے گا کہ آج ظالم پر خدا کی لعنت ہے. یہاں الذین یصدون عن سبیل اللہ, یہ وہ ظالم تھے جو انسانوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے تھے. یبغون عوجا, اور اللہ کی سبیل میں عیب نکالتے تھے. پتا چلا جو علی سے عیب نکالے یا علی علی کرنے سے روکے اس پر لعنت کرنا خدا کی سنت ہے. نعرہ حیدری. خبر آپ سنیں گے, توجہ ہے میری گفتگو پر. جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے, جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے, ایک جملہ سنیں تاکہ میری گفتگو کو ختم کرو. علی علی علی. علی نعرہ حیدری. توجہ. ایسے نہیں, دونوں ہاتھوں میں اتنا خوشگوار موسم ہے کہ میرا دل تو کہتا ہے کہ میں 3 گھنٹے پڑھوں. دونوں ہاتھوں میں نعرہ حیدری. پتا چلا جو بھی تمہیں علی علی کرنے سے روکے, اب علی ہے سبیل. آخری 4 آیتیں علی ہے سبیل. جو علی علی کرنے سے روکے وہ یبغون عوجا, اور جو سبیل سے عیب نکالے, سبیل سے علی سے. ارے 5 ذاکر رہتے ہیں, بات علی کی. علی نے ایسا کیوں کیا؟ 5 مولوی بیٹھتے ہیں, بات علی کی. علی نے تمہارا قصور کو اٹھا دیا ہے, جس کی وجہ سے ہماری عزت ہے. اس علی پر اس علی پر بات کرتے ہو, علی پر بحث مت کرو, کیونکہ علی ہے اللہ کی سبیل. جو علی علی کرنے سے روکے, جو علی علی کرنے سے روکے وہ ہے لعنتی, وہ ہے ظالم. جو علی سے عیب نکالے, جو علی سے عیب نکالے وہ ہے ظالم, وہ ہے لعنتی. اب عائشہ سمجھو, جہاں جہاں میں آواز آ رہی ہے تمام تفاصیل متصل ہیں جو چاہت میں چاہتا. وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. قیامت کے دن ایک ظالم ہوگا, قیامت کے دن ایک ظالم ہوگا جو اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانتا ہوں. ایک ظالم ہوگا جو اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانتا. ایسے نہیں بھائی, ایسے نہیں. دونوں ہاتھوں کے نعرہ حیدری. سبیل ہے میرا مولا علی. جو سبیل سے روکے, جو سبیل سے عیب نکالے وہ ظالم بھی ہے, وہ لعنتی بھی ہے. کیوں ظالم
عدل کا مخالف ارشاد ہو رہا ہے کتب فرقان وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا قیامت کے دن ایک ظالم ہوگا جو اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانتا، پتا چلا لا الہ الا اللہ بھی کہتا تھا، محمد خدا بھی کہتا تھا، سبیل کو نہیں مانتا تھا، پتا چلا جو لا الہ الا اللہ کہے محمد خدا نہ کہے اور علی ولی نہ کہے اس کے ساتھ ظالم دنیا میں ہے ہی نہیں۔ قیامت نعرہ ہے جری، اب گھبرا کے قیامت میں ظالم ہوگا جو اپنے ہاتھ کو کاٹ گا اور کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کو مانتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، اور کہے گا کاش میں فلاں بدبخت کو دوست نہ بناتا، فلاں فلاں قرآن میں نام نہیں ہے، خال بھرو فلاں کو میں دوست نہ بناتا، کیوں؟ لَقَدْ ضَلَّنِي عَنْ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، اسی نے مجھے گمراہ کیا ذکر سے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ انسان خذولا، یہ شیطان ہے، کیوں؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ انسان خذولا، کیوں کہ شیطان کی عادت ہے وہ مصیبت میں دوست کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ قرآن اس سے بڑھ کر نوجوان میں کیا کروں؟ پنجاب کے کیسے نوجوان ہیں؟ پنجاب کے نوجوان کیسے ہیں؟ جذباتی نہیں ہیں۔ ارے یہاں تو بوڑھے نظر آ رہے، نوجوان جیسے سو رہے ہیں۔ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ ضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ انسان خذولا، ہاں ایک بار میرا ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانتا، اور کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، تو آج میری حالت نہ ہوتی، کیوں کسی دوست نے مجھے گمراہ کیا ذکر سے، وہ تو شیطان نکلا، وہ تو شیطان نکلا جو ذکر سے روکے، وہ تو شیطان نکلا۔ کیوں؟ دل انسان خزر، کیونکہ شیطان کی عادت ہے کہ وہ مصیبت میں دوست کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ ارے افسوس کی بات ہے، تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں ہے، جو عام دوست کو چھوڑ دے جائے وہ تو شیطان ہے۔ ارے جو عام دوست کو مصیبت میں چھوڑ جائے وہ تو شیطان ہے، تو جب مصیبت میں رسول کو چھوڑ کر بھاگ جائے وہ امیر المومنین کے سے بنا ہے۔ نعرہ ہے یہی، اب تمہیں کیا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس وقت رسول کہے گا پروردگار میری امت نے میرے اس قرآن کو بے مثلا چھوڑ دیا، میری امت نے اگر سب کی مرضی ہے تو 6 جملے میں مولا علی کے خطبے کے بولوں، 6 جملے سب کی مرضی ہے، سارے ہاتھ اٹھا کر خطبہ بولوں 6 جملے، نعرہ حیدری، سارے مسلمان مولا علی جا رہا تھے، یہ ہے کیا، یہ سبیل کون ہے، یہ ذکر کون ہے، یہ قرآن کون ہے؟ شاباش، دیکھیں آپ کو جگہ مل گئی، اسی آپ کو ایسا باہر جو کھڑے ان سے پوچھو یا جو کھڑے ہیں ان سے پوچھو، مولا لا زکاتھا لعظم بالاتفاق، اے سوالی اللہ نے مجھے اتنی فضیلت عطا کی ہے جس کی میرے سامنے کوئی حد نہیں۔ یہ خطبہ ہے فروع کافی کا، بیٹھے رہے، سبحان اللہ، محمد آنے محمد علیہ السلام۔ میں سمجھتا ہوں لا ذکرتھا، یہ میں بول لا نہیں تو دل بندو، آپ ادھر موقع کے میں کہاں جاؤں گا، لا ذکرتھا لعظم بالاتفاق فطال الاستماع، میں بولا
مجھے یہ سوال دی اللہ نے مجھ علی کو اتنی فضیلت عطا کی ہے کہ میرے نزدیک ان کی کوئی حد نہیں ہے. آج علی کی فضائل، علی کے فضائل کی حد علی نہیں جانتا. پتا میرے سامنے فضیلتوں کی حد نہیں ہے. ارے جب علی کے سامنے علی کے فضیلتوں کی حد نہیں تو یہ جو روٹی کھانے والا ملا وہ علی کی کیسی حدیں نکل کرتا ہے. دونوں سر نہیں نعرہ حیدری لا زکت وحال عزم بے اتفاق تعال اجتماع. میری فضیلتوں کو بیان کرنے کے لیے طویل مدت کی درکار ہے. فانا ذکر الذی نزل، وہ ذکر میں علی ہوں، 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 وہ ذکر میں علی ہوں. بزرگوں میں کس سے بات کروں؟ نوجوان لوگوں میں ذکر الذی نزل، وہ ذکر میں علی ہوں جس سے اس نے کچھ گمراہ کیا تھا. بس سبیل الذی نمال، وہ سبیل میں علی ہوں، وہ سبیل میں علی ہوں. بل ایمان الذی بی کفر، وہ ایمان میں علی ہوں جس نے انہوں نے انکار کیا تھا. وہ ایمان میں علی ہوں، وہ ایمان میں علی ہوں. وہ قرآن قرآن الذی حجر، وہ قرآن میں علی ہوں، وہ قرآن میں علی ہوں جس کو رسول قیامت میں دکھائے گا. وہ قرآن میں علی ہوں، وہ قرآن میں علی ہوں جس کو قیامت میں رسول دکھائے گا. والصراط الذی بی نقبہ، وہ صراط مستقیم میں علی ہوں جس سے وہ گمراہ ہو گیا تھا. ارے بھائی تجھے پیدا کیا تھا؟ ذکر علی، ذکر علی، سبیل علی، ایمان علی، قرآن علی، دین علی، صراط مستقیم علی. سارے بات کو میں سمجھو. قرآن علی، ذکر علی. میں تو نہیں جانتا ہوں سادات کھول لے، لیکن بزرگ اگر آگے بیٹھے تو ان کا کام ہے بات کرنا. کیونکہ ہمارے مذہب میں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا. بوڑھا وہ ہے جس کا مرشد بوڑھا. ہم نے آج تک نعرہ حیدری، ذکر علی، سبیل علی، ایمان علی، قرآن علی، دین علی، صراط مستقیم علی. باقی کیا چاہیے؟ ارے جب تمہیں ساری چیزیں گھر سے مل رہی ہیں تو تم در بدر کی پھر رہا ہے. ذکر علی، سبیل علی، توجہ، ذکر علی، ذکر علی، ذکر علی، ذکر علی، سبیل علی، ذکر علی، سبیل علی، ایمان علی، قرآن علی، صراط مستقیم علی، دین علی. ارے جب تمہیں ساری چیزیں مفت علی کے دروازے سے مل رہی ہیں، اللہ نے بھی کہا عبدالحکیم ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، عبدال کو چھوڑ دو. عبدال جو علی کو نہیں مانتا، ذکر نہیں مانتا، سبیل نہیں مانتا، دین نہیں مانتا، قرآن نہیں مانتا، اگر قیامت کے دن میں نے کا مقابلہ نہ کیا تو میں خدا ہی نہیں. مجھے بتا دیں پھر مل کر آ رہا ہے دونوں نعرہ حیدری. دیکھیں بارش رک گئی ہے، بارش رک گئی ہے. ارشاد ہو رہا ہے سورت سر کیوں ملاتے، سر نہ ہلاؤ. یہ آپ کو کس نے کہا ہے سر کیوں ملاتے ہو؟ مجاز میں سر کیوں ملاتے ہو؟ پنجابت میں یہ مجلس میں عبادت میں سر کو نہیں ہلایا کرتے. دونوں نعرہ حیدری. ارشاد ہو رہا ہے پہلے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ایک انسان ہوگا جن کا چہرہ چودھری کے چاند جیسا ہوگا، اور ایک انسان ہوگے جن کے چہرے پر منہ کالا ہوگا. ایک انسان ہوں گے جن کا چہرہ چودھری کی چاند کی طرح، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کا منہ کالا، جن کا منہ کالا، جن کا منہ کالا.
یہ قرآن ہے، او میرے دوست، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث نہیں۔ یوم بزرگ میرے سامنے بیٹھے تو بات کریں، ورنہ کونے میں بیچا ہے، ورنہ میں نہیں آؤں گا۔ نعرہ حیدری، ابھی تک پنجاب والے سوئے ہوئے ہیں، کیوں سوئے ہوئے ہو؟ یہ جھگڑا پنجاب سے شروع ہوتا ہے، سن سے نہیں ہوا جھگڑا۔ سوئے کیوں ہوئے سوئے؟ اسی لیے کہ تم نے عالم کو نہیں سنا۔ نعرہ حیدری، یوم یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن ایک انسان وہ ہوں گے جن کے چہرے نورانی ہوں گے، دوسرے وہ ہوں گے جن کے منہ کالے ہوں گے۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، جن کے منہ کالے ہوں گے وہ خدا سے پوچھیں گے، یا اللہ تم نے ہمارا منہ کالا کیوں کیا؟ یا اللہ تم نے ہمارا منہ کالا کیوں کیا؟ فاما الذین اسودت وجوہہم، یا اللہ تم نے ہمارا منہ کالا کیا؟ اکبرتم بعد ایمانکم، تمہارا منہ کالا میں نے اسی لیے کیا؟ اکفرتم بعد ایمانکم، تم علی کو مبارکیں دے کے پھر گئے تھے، پتا چلا جو مبارکیں دے کے پھر جائے گا اس کا ہوگا منہ کالا، اور جب مشرک کا منہ کالا ہے تو